اللہ اور اس کے رسول نے بیٹیوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ایک عظیم بیٹی کا میں آپ کو ذکر سناتا ہوں۔ ایسی عظیم بیٹی کائنات کی ساری مائیں ان کے قدموں پر لگنے والی مٹی پہ قربان ہو جائیں۔ وہ بیٹی حضرت وہب کی بیٹی ہے۔ حضرت وہب جو کہ مدینے کے چودھری ہیں، اولاد نہیں، اور دور کون سا ہے جب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا، کنووں میں پھینک دی جاتی، زندہ دفن کر دی جاتی۔ حضرت وہب کے گھر اولاد نہیں تھی، منت مانگی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، منت مانتا ہوں بے شک تو مجھے بیٹی ہی عطا فرما دے، کیونکہ میں چودھری ہوں تو یہ جو قتل و غارت ہے نا بیٹیوں کی، یہ بند کروا دوں گا۔ یہ منت مانی۔ اللہ نے 1 سال کے بعد، اور بعض مفسر نے لکھا کچھ سالوں کے بعد، ایک چاند سی بیٹی عطا فرما دی۔ ایک جب بیٹی عطا فرمائی، اب جیسے بیٹی پیدا ہوئی، ہر طرف اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد یہ بادشاہ وقت کا فیصلہ ہے کہ کوئی اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرے گا، زندہ دفن نہیں کرے گا، کنووں میں نہیں پھینکے گا۔ اب ماؤں کو سکون مل گیا، ماؤں کو راحت مل گئی کہ اب ہماری بیٹیاں زندہ رہیں گی، اب ہم انہیں پیار بھی کر سکیں گی، اب ہم انہیں ماتھے پہ بوسہ بھی دے سکیں گی، ان کو کپڑے بھی پہنائیں گی، ان کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بھی گزاریں گی، ہم اپنی بیٹیوں کو بھی سلامت دیکھ پائیں گی۔ خوشی کی فضا قائم ہو گئی، امن کی فضا قائم ہو گئی۔ 7واں دن آیا، حضرت وہب نے بڑے بڑے چودھریوں کو بلایا، سارے لوگوں کو، بڑے بڑے رشتہ داروں کو بلایا، شہزادوں کو بلایا، اور آپ نے دعوت کی، عقیقہ کیا شکرانے کا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میں عقیقہ بھی کر رہا ہوں۔ جب عقیقے کا کھانا لگ گیا، آپ نے سب سے پوچھا بتاؤ تو صحیح یارو، مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، آج یہ بتاؤ میں نام کیا رکھوں، میں اپنی بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ اب کوئی کچھ بتاتا، کوئی کچھ بتاتا، لیکن قربان جائیے وہ پروردگار دینے والا بھی تو ملاحظہ فرما رہا تھا یہ منظر۔ فرمایا جبریل عرض کیجی رب جلیل، پیارے جبریل جا ایک بزرگ کی صورت لے کر تو بھی بیچ میں بیٹھ جا، سب سے پوچھیں گے، تجھ سے بھی پوچھیں گے، پھر وہ بتانا جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں فرما رہا ہوں پھر وہ کہنا۔ سب سے پوچھتے پوچھتے جبریل امین کی باری آئی تو کہنے لگے بزرگوں آپ بھی بتائیے کہ ہم اپنی بیٹی کا نام کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس بیٹی کے آنے سے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی امن آ گیا ہر طرف، پہلے مار دیتے تھے اب زندہ رہیں گی، پہلے دفن کر دیتے تھے اب زندہ رہیں گی، پہلے کنووں میں پھینک دیتے تھے اب زندہ رہیں گی۔ تو فرمایا جس کے آنے سے امن آ جائے نام آمینہ رکھ دیجئے، نام آمینہ رکھ دیجئے، امن والی۔ یہ بھی ایک بیٹی تھی، اور یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے جو بعد میں مصطفیٰ کی ماں بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں مائیں ان کے قدموں سے لگنے والی دھول پر قربان جائیں، میرے نبی کی ماں، اور وہ ایسی بیٹی جب پیدا ہوئی تو کائنات میں امن آ گیا۔ میں نے کہا جس کے صدقے سارے جہان کو عزتیں ملی، جس نے ان کی ماں بننا تھا ان کے آنے سے تو امن آ گیا، تو پھر وہ خود جب تشریف لایا، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لائے تو ان کے آنے سے کیا کیا راحتیں ملی اور کیا کیا برکتیں نصیب ہوئیں۔ اس کریم آقا نے آتا ہی فرما دیا، فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے تکلیف نہ دے، اسے برا نہ کہے، فرمایا یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، یہ بیٹی جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ ایک فرضی حکایت سناتا ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، میاں بیوی کمرے میں داخل ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کوئی بھی آئے نا اب دروازہ نہیں کھولنا۔ صبح سے پہلے دروازے پہ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، آواز دی بیٹا دروازہ کھولیں۔ لڑکا پہچان گیا کہ میرے ماں باپ ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیونکہ تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا کوئی بھی آ جائے، تو نہیں کھولا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، بیٹا دروازہ کھولیں۔ تو اندر سے جب آواز سنی تو سمجھ گئی بیٹی کہ میرے ماں باپ آئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، اٹھ کر دروازے کو کھول دیا۔ اب جب شوہر نے یہ معاملہ دیکھا
تو کہنے لگا جس دن میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی میں اس کی خوشیاں بھی مناؤں گا اور لوگوں کو مبارکباد بھی دوں گا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کروں گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ باپ کے لیے دروازہ کھولنے بیٹی ہی اٹھتی ہے، باپ کے لیے دروازہ کھولنے بیٹی ہی اٹھتی ہے، تو میں رب سے دعا بھی یہ کرتا ہوں اللہ مجھے بیٹی ہی عطا فرمائے۔ اور یہ وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے گھر پہلی اولاد بیٹی کے پیدا ہو۔ آپ کو پتہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی اولاد کیا ہوئی تھی؟ بیٹی ہوئی تھی۔ اور اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ آپ عرب کے حالات سے واقف تھی تو تھوڑی سی افسردہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو پوچھا خدیجہ رضی اللہ تعالی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے بیٹی دی ہے، اور عرب میں تو یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جب مارتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، یہ دکھڑے مٹانے کے لیے ہی میں آیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں تو یہی رسمیں ختم کرنے آیا ہوں۔ پہلی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، قربان جائیے۔ ایک صحابی طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے، انہوں نے مسافروں کو بسترے دینے، رہائش دینی، کھانا کھلانا، زمانہ جہلیت میں بھی یہ خیر خواہ تھے لوگوں کے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھنے آئے نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے زمانہ جہلیت میں اچھے کام کیے کیا ہمیں ان کا بھی صلہ ملے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صعصع بتا کیا ایسا کام کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دفعہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آبادی سے باہر گیا، پرانی آبادی میں نے دیکھا تو مجھے اونٹ مل گئے، 2 اونٹ چر رہے تھے، قریب ایک بابا بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا بابا جی دونوں اونٹ میرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تیرے تو لے جا، یہ چرتے چرتے آ گئے ہیں۔ کہتا انہی باتوں میں اس نے کچھ کھجوریں منگا لی، کچھ دودھ بھی منگا لیا، تو اچانک وہ مجھے جب دودھ دینے لگا تو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس نے فوراً پوچھا بتاؤ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو میں نے فٹافٹ پوچھا بابا جی اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا اگر بیٹا ہوگا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوگی تو ابھی مار دوں گا، کیونکہ میں اپنے جن کو بیٹی دوں گا ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، ان کے آگے میں سر نہیں جھکا سکتا، ان کی طرف سے ملنے والی پریشانیاں میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت صعصع عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے پوچھا کہ واقعی مار دو گے؟ اس نے کہا میں واقعی مار دوں گا۔ کہا میں نے کہا ایسا کرو بیٹی کو مارو نہیں، یہ بیٹی مجھے دے دو، یہ بیٹی مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا میں تجھے جو دے دوں تو میرے لیے کیا کرے گا؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو کہا میرے دونوں اونٹ لے لو لیکن یہ بیٹی مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں تینوں دو پھر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تینوں اونٹ اسے دیے اور اس کو کہا کسی کو بھیج دو میرے گھر مجھے چھوڑ آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بیٹی کو لے آیا، میں نے خادمہ کو دیا، وہ خادمہ اس کو دودھ پلاتی، اس کی پرورش کرتی، کبھی کبھی میں بھی اس کو اپنی گودی میں لے لیتا، وہ میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، مجھے بیٹیوں سے محبت ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں روزانہ کی بنیاد پر 3 اونٹ لیتا، قبیلے قبیلے گلی گلی گھوم کر پوچھتا یارو آج کسی کے گھر بیٹی تو پیدا نہیں ہوئی، کسی کے گھر پیدا ہوئی تو مجھے بتا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 اونٹ دے کر 1 بیٹی لیتا تھا، اس طرح میں نے 360 بیٹیوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ یا رسول اللہ کیا مجھے اس کا بھی صلہ ملے گا؟ کریم آقا کھڑے ہوئے، آپ نے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، فرمایا صعصع یہ کم ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اور قیامت کے دن میرا رب بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی ہی برکتوں اور سے نوازنے والا ہے، تو وہ ضرور تمہیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ بیٹیاں کس قدر عظیم ہیں کہ بے ایمان کو ایمان دلانے کا ذریعہ بن گئی۔ بے ایمان تھے حضرت صعصع پہلے، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، ہمیشہ کا جہنمی ہمیشہ کے لیے جنتی بن گیا۔
اور ایسا جنتی بن گیا کہ صحابی رسول بھی بن گیا، ایسے عظیم صحابی بن گئے وہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ بیٹی کس قدر شان والی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کو بے نیاز کر دے، یعنی کہ وہ ان کا نکاح کر دے، تو فرمایا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں جوڑی، فرمایا وہ یوں اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ جنت میں اسے رفاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے تو وہ بیٹیوں کا اکرام کیا کرے۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیٹیوں پر شفقت فرماتا ہے، اور جو بیٹیوں پر شفقت کرے اللہ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے اس کے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھو، دل میں بھی نہ آنے تو یار میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ہاں اللہ پاک نے مجھے بیٹا بیٹی جڑواں عطا کی، اس کے بعد پھر جب امید ہوئی تو میرے رشتہ داروں میں ایک عورت کہنے لگی گھر والوں کو، بچوں کی والدہ کو، کہ اگر اب بیٹی ہونا تو تم مجھے دے دینا، اگر تمہارے ہاں بیٹی ہو تو مجھے دے دینا۔ ان کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ شاید ان کو بیٹیاں بری لگتی ہیں، چلو بیٹی ہوگی، بیٹے تو کوئی دیتا نہیں ہے، یہ بیٹی جلدی سے دے دیں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے اگر اللہ مجھے ایک بھی بیٹا نہ دے، مجھے ساری بیٹیاں دے دے، میرے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی، کیونکہ مجھے یہ وہ رحمت مل رہی ہے جس پر مصطفیٰ کریم نے اگر ان کی عزت، ان کی پرورش، ان پر شفقت کی نظر کریں گے تو یہ بیٹی بیٹی نہیں، یہ جنت کی ٹکٹ بن جاتی ہے۔ اللہ مجھے ساری، میں نے عرض کی مجھے اللہ ساری بھی بیٹیاں دے دے مجھے تب بھی قبول ہے۔ اور میں نے مدینے والے کی بارگاہ میں 2018 میں یہی دعا کی تھی، یا رسول اللہ روزے پر میں نے کہا یا رسول اللہ جو بھی اولاد دینا وہ ہم میری نوکر نہ ہو، وہ آپ کے دین کی خادم ہی ہو، وہ آپ کے سچے غلام بنے اور آپ کے دین کی خدمت کریں، کیونکہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی نا، جو دین کا نوکر ہوتا ہے وہ کبھی ماں باپ کو دھکے نہیں دیتا، وہ ماں باپ کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب فرماتی ہے کہ مسکین عورت آئی، 2 بیٹیاں تھی ساتھ، فرماتی میں نے اسے 2 کھجوریں دی، فرماتی میں نے اسے 3 کھجوریں دی غالباً، تو اس نے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور جو 1 کھجور بچی نا تو اس نے اس کو بھی بیچ میں سے 2 کر کے ایک اس کو دے دی، ایک اس کو دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، وہ عورت چلی گئی۔ میرے آقا نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور یہ عجیب معاملہ دیکھا ہے، عجیب محبت دیکھی ہے۔ فرمایا عائشہ اللہ نے اسی عمل کے سبب اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے، اسی عمل کے سبب، بیٹیوں سے محبت کے سبب۔ تو بیٹیوں کو عام نہ سمجھے، اللہ پاک نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے۔ بیٹیوں کا اکرام کریں، بیٹیوں کی عزت کریں، اللہ پاک عزت ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، بیٹیوں کو کبھی بھی یہ ذہن میں آنے ہی نہ دیں کہ ایسا ہو بیٹی ہو گئی، بلکہ خوش ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عبدالصمد بھائی نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر یہ اہتمام کیا، اور یقین کریں یہ اہتمام کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لوگ کیک کاٹتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے رحمت اور نعمت عطا فرمائے، اس کی نعمتوں پر شکر بھی کریں، چرچا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو شکر کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اللہ انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو گے اللہ اور عطا فرماتا رہے گا۔